اللہ رب العزت نے اس سے پہلے والا مہینہ جو ہمیں عطا کیا، اس مہینے کے اندر مالک قدوس نے ہمیں مانگنے کا اور مغفرت اور توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کروانے کا وہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی راتیں عطا کی تھی جس کے اندر عبادت کرنے سے ہزارہ سال عبادت ایک طرف اور ایک مہینے میں ایک رات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جس کے اندر ایک رات کی عبادت کئی سال سے بڑھ گئی اور اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ ثواب عطا کیا ہے ہمیں۔ اور یہ شعبان المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر واقعات کے اعتبار سے غزوہ احد ہوا، جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید زخمی ہوئے، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتیں ہوئی۔ مسلمان بہت پریشان ہوئے، لیکن وہ واقعات زندگی رہی تو میں آنے والے جمعہ کے اندر عرض کروں گا۔ اس جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ادب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات کے نبی، خاتم الرسول، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ جب دین کے اندر آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ادب کیسے کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر داڑھی مبارک کے بال ہیں ان کا بھی ادب کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ اگر داڑھی مبارک کے بال ہیں ان کو نیچے نہیں گرانا، ان کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے اس کا ادب کر رہے ہیں۔ دوستو، استاد کا ادب شاگرد پر لازم ہوتا ہے۔ جب تک شاگرد استاد کا ادب نہیں کرے گا تو اس کے پاس علم نہیں آئے گا، اور مقتدیوں کو ادب لازم ہوتا ہے کہ وہ امام کا ادب کریں، اور رعایا اور قوم پر لازم ہے کہ وہ اپنے بادشاہ وقت خلیفہ کا ادب کریں، اور انبیاء علیہ السلام کا ادب ان کی اقوام پر لازم ہے۔ جس قوم نے نبیوں کا ادب کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑا مقام عطا کیا، اور صحابی پر لازم ہے کہ وہ نبی کا ادب کرے۔ تو اس لیے میں نے آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیات کے اندر ہمیں ادب کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ اتنا ادب لازمی ہے کہ اگر آپ کے سامنے نبی خاتم الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گھر ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، تو اپنی آواز کو اونچا نہ رکھو، آواز کو بلند نہ کرو۔ دوستو، اگر فرمایا کہ اے ایمان والو
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، فرمایا کہ آواز بلند کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، تمہاری حج ضائع ہے، تمہاری عبادات ضائع ہے، تمہارا رات کو جاگنا، دن کو روزہ رکھنا، تمہارا غزوات کے اندر جانا، میدان جہاد میں شرکت کرنا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور تمہاری ساری رات عبادت کرنا۔ فرمایا کہ اگر نبی کا ادب نہیں ہے تو تمہارے اعمال سب ضائع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی خاتم الرسول کے سامنے آواز کو پست رکھو۔ نبی علیہ السلام کا ادب لازمی ہے دوستو، اس لیے جب دین کے اندر آئیں گے تو یہ ادب لازمی ہوگا، اگر اسلام کے اندر داخل ہوں گے تو ادب لازمی ہوگا، اگر ادب نہیں ہے تو پھر اعمال سب ضائع ہیں دوستو۔ تو اس لیے دین کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ دیکھو، جو طالب العلم استاد کا احترام کرتا ہے، استاد کا ادب کرتا ہے، استاد سے اوپر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، فرمایا کہ یہ طالب العلم اللہ رب العزت اتنا اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اس کی محنت سے بھی زیادہ اس کو سوچنی بھی نہیں ہوتی کہ اتنا مجھے کہاں سے ملا ہے۔ اس لیے والدین کا ادب اولاد پر لازم ہوتا ہے، اور جو اولاد اپنے والدین کا احترام کرتی ہے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو بڑا انعام سے نوازتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے انعام ہوتے ہیں۔ دیکھو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نبوت بعد میں ملی، پہلے جب پیدا ہوئے، اب تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے لگے، ابا نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ آج میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ میں آج خود تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ابا آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جو آپ نے خواب کے اندر دیکھا، احترام دیکھو والدین کا، کہ حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ جو آپ خواب میں کے اندر دیکھا ہے افعل ما تؤمر، تو آپ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یوں نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ بھی ایک ادب کی گھڑی ہے دوستو، اس میں بھی بہت بڑا ادب ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے یوں کیا، ایک کہتا ہے کہ ان کرنے والوں میں سے میں بھی ہوں، تو اس میں ادب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے دوستو، جتنا بھی اللہ رب العالمین نے ادب کے لیے بیان فرمایا، والدین اور رعایا اور استاد سب ادب کے پیچھے ہیں۔ سب سے مقدم ادب کے لحاظ سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا ادب لازمی ہے۔ ان کے لیے تو فرمایا کہ اگر تم نے ادب نہ کیا، آواز کو بلند کیا، تو تمہارے اعمال ضائع ہیں۔ دوستو، اس سورت کا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر
آپس میں باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو اسی گفتگو کے درمیان تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی۔ دوستو، وہ صحابہ جن کے لیے دنیا کے اندر خالق کائنات مالک دو جہان جنت کی خوشخبری عطا کر دی اور رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کے تمغے عطا کیے، اور اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون کے تاج پہنائے، اور اولئک حزب اللہ کے انعامات عطا کیے۔ وہ صحابہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان سے تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی، اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اب دیکھو کہ ہمارے اندر نبی خاتم الرسل، امام الانبیاء، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب ہے، ہم کتنا ادب کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا تقوی، ہماری طہارت، ہمارے روزے، ہماری حج، یہ سب ایک طرف ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ایک طرف ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، روزہ رکھا، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے حج کیا، مناسک حج ادا کیے، عرفات میں گئے اور مزدلفہ میں گئے اور طواف کیے، پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہیں۔ اور دوستو، ساری رات عبادت کے اندر گزار دی، لیکن کوئی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ منہ پر وہ عبادت مار دی جائے، یہ سب ایک طرف ہے۔ دوستو، جب نبی رسول اللہ رب العزت کے سامنے ہوں گے، امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، وہ کیا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اقوام جائیں گے، قومیں جائیں گی، آدم بھی جواب دے دیں گے، اور چیز کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، اور نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں تو اپنی اماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا۔ نفس و نفسی کا عالم ہوگا دوستو، ہر بندہ، ہر انسان پسینے میں شرابور ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، اور تمام لوگ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو یہ نبی سجدے میں گریں گے، امام الانبیاء سجدہ فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت سے فرمائیں گے اللہ اس قوم کا حساب و کتاب لو۔ دوستو، تو فرمایا کہ جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور اللہ نہ کرے جہنمی لوگ گناہگار جہنم میں چلے جائیں گے، ہمارے اور تمہارے نبی علیہ السلام پھر بھی فرمائیں گے اللہ میری اس امت کو جہنم سے نکال دو، میری اس امت کو جہنم سے نکال دو۔ دوستو، وہ نبی حتیٰ کہ جب تک ایک اہل ایمان جہنم میں ہوگا، نبی علیہ السلام اس کی بھی سفارش کریں گے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ تمہارے نبی علیہ السلام تمہارے خیر خواہ، تمہارے اپنے جیوں، اپنے نفسوں سے بھی زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ خیر خواہ وہ نبی، فرمایا کہ تمہاری اولاد سے بھی زیادہ خیر خواہ نبی، تمہاری بیوی سے بھی خیر خواہ زیادہ وہ نبی ہے دوستو، جو جب دنیا کے اندر تشریف لے آئے اس وقت بھی رب امتی امتی فرمانے لگے، اور جب اس دنیا سے رحلت فرمائی
جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت بھی فرمایا کہ میری امت کیا کہا بنے گا۔ دوستو اس نبی کا ادب لازمی ہے، اس نبی کا احترام لازمی ہے، اس نبی سے محبت لازمی ہے۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ جب تک تمہیں اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہیں ہے اس وقت لا یؤمن احدکم حتی اکون، پھر لا یؤمن تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک نبی اور رسول کے ساتھ اتنا محبت نہیں ہے، تمہاری اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ دوستو اس لیے سب چیز کا ادب لازم ہے، مسجد کا ادب لازم ہے، قرآن کا ادب لازم ہے، سب چیز ایک طرف، لیکن نبی الرسول امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لا یؤمن، پھر ایمان نہیں ہے جب ادب نہیں ہے، پھر ایمان نہیں ہے جب تمہارے اندر ادب نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب دیکھو، حضرت غالباً حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول ہیں، اب ان کی آواز ویسے طبعاً زیادہ نکلتی ہے، بلند ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ تمہاری آوازیں نبی رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہ ہوں، یہ صحابی رسول مسجد نبوی میں آنا اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے صلوات و سلام کو پتہ چلا کہ میرا صحابی حضرت اوس مسجد کے اندر نہیں آ رہے، پوچھنا کیا، پتہ چلا جو حضرت اوس کی آواز بلند ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں تشریف لا رہے، اور ایک صحابی کو بھیجا، جب حضرت اوس کے پاس گئے حضرت اوس زار و قطار رونے لگے، فرمایا کہ میری آواز زیادہ ہے، میری آواز بلند ہے، اس لیے میں مسجد میں نہیں آ رہا، یہ نہ ہو کہ میری آواز نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہو جائے اور میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اوس یہ ہے ادب، فرمایا کہ اے اوس تیری آواز بلند ہے، طبعاً بلند ہے، اس لیے اس کے اندر تو داخل نہیں ہے۔ یہ ہے دوستو صحابہ کا ادب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ادب دیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ جو صحابی جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی رسول ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر اور ایک باہر ہے، وہاں بیٹھ گئے، اور جب آپ نے واز ختم کیا اور فرمایا کہ او صحابی یوں کیوں بیٹھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر ایک باہر، اس صحابی نے جواب دیا، فرمایا کہ آپ کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، آپ نے حکم دیا جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے، اس لیے میں مسجد کا ایک پاؤں اندر رکھ رہا تھا اور ایک باہر تھا، وہاں بیٹھ گیا، اس لیے کہ اگر دوسرا پاؤں اندر کرتا میں نے سوچا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے محبت۔ دوستو اس چیز کا نام ہے ادب۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جب یہ مدینہ منورہ تشریف لاتے تو اپنا جوتا اتار دیتے، اپنی بغل میں رکھ دیتے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے قاسم خیر تو اے جوتا کیوں اتار دیتے ہو، یہ تو عرب کی دھرتی ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، آپ جوتا اتار کر کیوں چلتے ہو؟ فرمایا کہ اس لیے جوتا
کر چلتا ہوں، یہ نہ ہو کہ یہاں پر خاتم الرسل، سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوں اور قاسم کا جوتا وہاں لگ جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ایک پاؤں ان کا مدینہ کے قرب و جوار اور مدینہ کے احاطے میں ہوتا اور ایک پاؤں باہر ہوتا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے امام مالک، خیر تو ہے، یوں کیوں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہو؟ محبت اور ادب دیکھو۔ فرمایا کہ ایک پاؤں اندر رکھتا ہوں، ایک پاؤں باہر، اس لیے کہ جب ایک پاؤں اندر رکھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ مدینہ کے احاطے سے باہر مجھے موت نہ آ جائے، اگر موت کا وقت قریب ہو تو مدینہ کی دھرتی میں آئے، اور ایک پاؤں باہر اس لیے رکھتا ہوں کہ قضاء حاجت کے لیے کہ مدینہ کی دھرتی پر قضاء حاجت نہ کروں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ ہے ادب۔ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ جب دین میں آئے تو دین کے تمام ارکان کا ادب لازم ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، ان کو کہیں سے کوئی رومال ملا اور کہا کہ یہ مدینہ منورہ سے لائے ہیں، اور جب یہ رومال کو دیکھتے تو اپنے سینہ سے لگاتے اور چومتے۔ کسی پوچھنے والے نے کہا، حضرت یہ رومال ترکی سے بنا ہے، اور یہ رومال ترکی سے بنا کر پھر اس کو مدینہ میں لے گئے، اس لیے کہ یہ مدینہ کے اندر فروخت ہوا، یہ مدینہ کا رومال بنا ہوا نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے یہ ترکی سے بنا ہے، لیکن اس کو مدینہ منورہ کی ہوا تو لگی ہے، اس لیے میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ دوستو، مدینہ کا احترام اور اس شہر کا احترام، وہ شہر بھی مقدس، وہ شہر میں بسنے والا بھی مقدس، اس شہر کے اندر جب نبی رسول آئے تو اللہ نے اس شہر کی بھی قسمیں اٹھائی، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی رسول کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا، ادب کا ثبوت دیا، اللہ نے ان کی بھی شان بیان کر دی، حتیٰ کہ وہ جانور جو صحابہ نے استعمال کیے، وجہ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ نے ان کی بھی قسمیں اٹھا دی۔ یہ ہے ادب۔ الدین کلہ ادب، یہ دین سارا کا سارا ادب ہے۔ دوستو، اس دین کے اندر جتنے چیزیں بھی ہیں ان کا احترام لازمی ہے۔ میں نے شروع کے اندر عرض کیا تھا، حتیٰ کہ داڑھی کے بال ہیں ان کا بھی احترام لازمی ہے، ان کو بھی نالی کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے۔ تو اس لیے جب دین کے اندر آ کر احترام اور ادب کریں گے، یقیناً اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر بھی مقام عطا کریں گے، یہ دنیا بھی اچھی بنا دیں گے اور آخرت بھی ہماری اچھی بنا دیں گے۔ تو اس لیے لازمی ہے جب دین کے اندر آئے ہیں تو اس دین پر عمل لازمی ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتے ادا کریں۔